ناظرین، کبھی کبھی بدلہ لینے کے بعد بھی دل کو سکون نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی دشمنوں کو سزا دلوا کر ضمیر خاموش نہیں ہوتا، اور کبھی انسان خود کے کیے کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل مورا اب ایسے موڑ پر آ چکا ہے جہاں انجام صرف آنسو نہیں بلکہ بڑے فیصلے مانگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل مورا اب آخری ایپیسوڈ پر بڑھ چکا ہے اور آخری ایپیسوڈ جذبات، پچھتاوا اور فیصلے سے بھرپور ہونے والی ہے۔ الیزا، جو اپنا بدلہ پورا کر چکی ہے، ہمدانی ہاؤس کو چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں یعنی اپنے گھر جا چکی، جیسے ہی وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، دیواریں اسے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ کبھی اسے ماں کی آواز سنائی دیتی ہے تو کبھی انوشے کی، اور یادیں بوجھ بن کر اس کے دل پر اور بھی بھاری ہو جاتی ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش وقت پیچھے لوٹ آئے، کاش اس کی ماں اور انوشے واپس آ جائیں اور وہ سب ایک سادہ اور پرسکون زندگی گزاریں۔ اسی کیفیت میں الیزا کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس سے بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، الیزا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے اچھے اور برے کے درمیان فرق مٹا دیا ہے۔ فیصلہ کرنا اور جنگ لڑنا تمہارا کام نہیں تھا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ غلط ہے۔ اب تم بھی اور سکندر اور ارمین بیگم میں کیا فرق رہ گیا؟ بدلے لیتے ہوئے تم نے حمزہ اور نمرا کا دل بھی دکھایا۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ یہ آواز دراصل الیزا کے اپنے ضمیر کی ہوتی، جو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے، مگر الیزا اس لمحے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور سکندر اور ارمین بیگم کی ضمانت کروا دیتی تاکہ وہ جیل سے رہا ہو سکے۔ جب ارمین بیگم گھر واپس آتی ہے تو حمزہ کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے خاموشی سے الیزا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اب بس یہ خیال ہوتا ہے کہ الیزا اس گھر سے جا کر بھی اس گھر میں ہے، ہر کونا اسی کی یاد سے بستا ہے۔ جیسے ہی ارمین بیگم کی آواز سنتا ہے تو حمزہ چونک جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بھائی کی رہائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کر چکا ہے مگر ناکام رہ جاتا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ضمانت کس نے کروائی؟ ارمین بیگم ٹوٹتے ہوئے لمحے میں جواب دیتی ہے کہ جس نے مجھے سزا دلوائی تھی اسی نے میری ضمانت بھی کروائی ہے، الیزا نے۔ دوسری طرف سکندر جب جیل سے باہر آتا ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتا ہے کہ حمزہ وہاں نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی ماں۔ اسی لمحے الیزا سامنے آ جاتی ہے کہ میں تمہاری ضمانت اسی لیے نہیں کروائی کہ تمہیں معافی مل جائے، بلکہ اس لیے کہ تم ساری زندگی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے جیتے رہو۔ جیل میں رہ کر شاید تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہر دن تڑپ کر گزارو۔ یہ کہہ کر الیزا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سکندر سیدھا انوشے کی قبر پر جاتا ہے، رو رو کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ وہ سارا دن وہیں بیٹھا اور کہتا ہے کہ انوشے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ تم جو کہا تھا کہ مقاطع امبل کی چکی بہت آہستہ چلتی مگر پیستی بہت سخت اور باریک ہے، شاید مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ ادھر ارمین بیگم گھر میں واپس تو آ جاتی مگر گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ حمزہ خاموشی سے دیواروں کو تکتا رہتا ہے۔ ارمین بیگم چاہتی تھی کہ حمزہ اب خوش رہے۔ حمزہ کی زندگی میں آج بھی الیزا کا درد ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے بھلانا آسان نہیں۔ آخرکار ارمین بیگم حمزہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیتی، یہاں تک کہ یہ بھی سچ بتا دیتی کہ الیزا کے بچے کی موت کے پیچھے میں نے ہی اس کو دھکا دیا تھا اور میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کے بچے کی جان لی ہے۔ یہ سب سن کر حمزہ اندر سے ٹوٹ تو جاتا ہے مگر ارمین بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اگر اس گھر کی خوشیاں واپس لانی ہے تو صرف الیزا واپس لا سکتی۔ آخرکار حمزہ ارمین بیگم الیزا کے پاس جاتے ہیں۔ حمزہ دل سے معافی مانگتا ہے اور الیزا جو ابھی بھی اس سے محبت کرتی اسے معافی قبول کر لیتی اور واپس گھر آ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس گھر میں خوشیاں لوٹ آتی۔ نمرا اور دائم کی رخصتی عزت اور خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ارمین بیگم کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ دولت سے زیادہ رشتے اہم ہوتے ہیں۔ کاروبار کو نقصان ضرور ہوتا ہے مگر الیزا اور حمزہ مل کر محنت کرتے ہیں اور ہمدانی گروپ آف انڈسٹری کو دوبارہ کامیابی کی راہوں پر لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل مورا کی لاسٹ ایپیسوڈ خوشگوار تو ہوئی ہے مگر کہانی شاید یہاں نہیں ختم ہوگی، یہ ایک اور سبق لائے گی ضرور۔ تو یہ اپڈیٹ جاننے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم، انا اور ضد کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔